السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ مشائخ چشت خلیق احمد نظامی صاحب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ پچھلے درس میں صفحہ نمبر 86 تک یہ جو ہمارے سامنے قدیم نسخہ ہے مکمل ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج کا درس انشاءاللہ صفحہ نمبر 87 سے اور جو باب شروع ہو رہا ہے صوفیہ کا تیسرا طبقہ، یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں بزرگان دین کی تعلیمات اور ان کے واقعات، ان سے استفادہ کرنے اور ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیاء کرام کا تیسرا طبقہ۔ تصوف کا یہ تیسرا دور 10ویں صدی عیسوی سے متعلق ہے، یعنی 10ویں صدی عیسوی مطلب یہ کہ تیسرا دور جو ہے 10ویں صدی عیسوی، تو یہ جو عیسوی جو سال ہوتا ہے ہجری کے مقابلے میں عیسوی، جیسے ابھی چل رہا ہے 2020، تو یہ جو عیسوی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے اعتبار سے یہ 2020 چل رہا ہے، تو وہ 10ویں صدی یعنی تقریباً آج سے قریب 1000 سال پہلے کی بات 10ویں صدی عیسوی سے متعلق ہے۔ اس زمانے کی صوفیاء کی ذہنی کیفیات کو سمجھنے کے لیے فقہ اسلامی کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، یعنی اس زمانے کی صوفیاء کرام جو ہیں ان کے جو کیفیات ہیں، ذہنی جو خیالات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اسلامی فقہ جو ہے اس پر سرسری طور پر تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، یعنی اسلام میں اسلامی کامیابیاں، جنگیں وغیرہ، بہت سارے کامیابیاں اسلام کو بہت زیادہ حاصل ہوتی رہیں، اسلامی دائرہ بھی پھیلتا گیا اور اسلامی کامیابیوں کا، فتوحات کا دائرہ بھی پھیلتا گیا، اور نئے نئے ملک مسلمانوں کے زیر اثر آئے، تو اجتہاد اور استنباط کی ضرورت پڑی۔ یعنی اب نئے نئے ملک اب مسلمانوں کے ماتحت ہو گئے، مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے، تو اب ہر علاقے کے الگ الگ مسائل ہوا کرتے ہیں، ہر علاقے کے الگ الگ مسئلے رہتے ہیں، تو لہٰذا اب وہاں سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کی اور مسائل کو نکالنے کی اور ان مسائل کے جو احکامات ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ ساری چیزیں نکالنے کی ضرورت پیش آئی۔ بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کے متعلق قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی صریح حکم نہیں تھا، چنانچہ حالات کا تقاضا ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے مسائل پر غور و فکر کر کوئی راہ متعین کی جائے، یعنی چنانچہ تدوین فقہ کا دور شروع ہوا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہر زمانے کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں اور ہر علاقے کے الگ الگ رہن سہن کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مل گئیں، لیکن بعض باتیں ایسی قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ان کا کوئی حکم نہیں ملا، تو اب حالات کے تقاضے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ضرورت پیش اس بات کی آئی کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی ایک ایسا راستہ تلاش کریں کہ جس سے کیا ہو، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کے نئے احکامات سامنے ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ ان خیالات کے پیش نظر فقہ کی تدوین عمل میں آئی۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے
اپنی پوری دینی بصیرت کو استعمال کیا ان بزرگ حضرات نے، اور مختلف مسائل پر اپنی رائے پیش کر کے 4 مذاہب کی بنیاد ڈالی۔ اسلامی سوسائٹی کی ایک زبردست ضرورت کو ان بزرگوں نے پورا کر دیا، یعنی چونکہ ایک ضرورت بھی تھی لوگوں کی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا حکم ہونا چاہیے، تو لوگ بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ تو ان بزرگ حضرات نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ایسے راہ لوگوں کو فراہم کر دیے کہ ان پر عمل کرنا بالکل لوگوں کے لیے آسان ہو گیا۔ ان بزرگوں کے ذہن میں بعیدی طور پر بھی کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ ان کے اجتہاد کو حرف آخر کا مرتبہ دے دیا جائے گا، یعنی وہ حضرات کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ وہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر نئے مسائل کے احکام نکالنا، وہ حضرات یہ بھی نہیں سوچے تھے کہ ان کی جو رائے ہوگی وہی اخیر رائے بن جائے گی۔ ان حضرات کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا۔ ہارون رشید نے چاہا تھا کہ موطا امام مالک کو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا جائے، یعنی موطا امام مالک جو حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے، ہارون رشید نے یہ ارادہ کیا کہ اس کتاب کو کیا ہے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیں، لگا دیں، اور تمام مسلمانوں کو فقہی احکام میں اس کی پیروی پر مجبور کیا جائے۔ امام صاحب نے اس خیال کو پسند نہیں کیا، بلکہ تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کرو، خود صحابہ فروع میں مختلف ہیں اور وہ ممالک اسلامیہ میں پھیل چکے ہیں، اور ان میں ہر شخص راہ صواب پر ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہارون رشید نے موطا امام مالک جو حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے انہوں نے یہ چاہا کہ خانہ کعبہ میں اس کتاب کو رکھ دیں، اور جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو اس کتاب کی طرف رجوع کرنے، اور پھر اس کتاب کے ذریعے سے لوگ اپنے احکام کو نکالنے کے لیے مقرر کر دیں شاہی فرمان کے طور پر، ایسا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے دینے کا ارادہ کیا، لیکن امام صاحب نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بہرحال حدیث کی ایک کتاب ہے، ممکن ہے کہ اس سے جو مسائل نکالے جائیں گے بعض دوسرے جو حضرات ہیں ان کی الگ رائے ہوگی، ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے۔ تو صحابہ اکرام کے درمیان جب فروعی جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل میں جب اختلاف ہوا ہے تو زمانہ اور آگے بڑھ چکا ہے، تو اب دیگر حضرات کے درمیان بھی، مجتہدین کے درمیان بھی فروعی اختلاف ہو سکتا ہے، تو لہذا کسی ایک بات پر کسی ایک کتاب کو مقرر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک جو بھی صاحب اجتہاد کیے ہیں ان میں سے ہر ایک کی رائے جو ہے بالکل مناسب ہے اور درست ہے، اور ہر شخص راہ ثواب یعنی صحیح راستے پر ہے۔ لیکن ابھی ان بزرگوں کے وصال کو 100 سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ علماء نے باب اجتہاد بند کر دیا۔ یہ علماء، یہ حضرات جو ابھی اجتہاد کا دروازہ کھولے تھے، 4 مشہور ترین بزرگوں کا جو نام بیان کیا گیا ہے، ان کا وصال ہونے کے 100 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اجتہاد کا دروازہ لوگوں نے بند کر دیا، اور قرآن اور حدیث سے براہ راست استنباط کرنے کے بجائے ان ائمہ دین کی آراء، یعنی یہ جو قرآن اور حدیث سے اپنی طرف سے مسائل نکالنے کی بجائے اب لوگ کیا کہ یہ جو بزرگان دین ہیں، جو 4 ائمہ کرام ہیں، فقہاء کرام، فقہ کے جو بڑے بڑے ائمہ سمجھے جاتے ہیں، ان کی آراء یعنی ان کی رائے کو ہر زمانہ ہر حال کے لیے قطعی اور لازمی مان لیا گیا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اجتہاد جو ہے اس کے اندر بہت بڑا وسیع ترین لمحہ، وسیع ترین پہلو بھی ہے اس میں، کہ صاحب علم جو آدمی ہے وہ اپنی علمی صلاحیت قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کیا ہے نئے مسائل کا اخذ کر سکتا ہے، اس سے کسی بات کا انکار نہیں ہے۔ لیکن کسی سماج کو مستقل طور پر ایسے قانون سے باندھ دینا جو بہرحال انسانی اجتہاد کی پیداوار ہو، ٹھیک نہیں۔ انسانی سماج کے بدلتے ہوئے رجحانات اور تقاضے نئے اجتہاد کی طلب کرتے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے 4 بزرگان دین کا تذکرہ کیا گیا،
تو ان کے وصال کے 100 سال کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو اب اس کے بعد جو بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ممکن ہے بعض ایسے ایجادات دنیا میں آئے ہوں جو ان 4 حضرات کے زمانے میں نہیں تھے، اور مسائل بھی، چونکہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو ترقیات بھی ہوں گے اور پھر ایجادات بھی ہوں گے، تو لہٰذا ممکن ہے کہ بعض ایسی چیزیں، ایسے مسائل، ایسے حالات جو ان بزرگان دین کے زمانے میں نہیں تھے بعد میں پیدا ہوئے ہوں، تو لہٰذا اجتہاد کا دروازہ اگر بند کر دیا جائے تو لوگوں کے لیے پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مناسب یہ ہے کہ اجتہاد کے دروازے کو بند کیے بغیر کیا کریں کہ بڑے سخت قوانین کے ساتھ اجتہاد کے دروازے کو کھولے رکھنا۔ تو بہرحال اجتہاد کا نئے اجتہاد کا طلب کرنے والا دور آگے بھی آ گیا ہے۔ پھر ایک زبردست گمراہی اس زمانے میں یہ پیدا ہوئی کہ فقہی مسائل میں حیلے بازی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ہر شرعی حکم سے بچنے کے لیے حیلے اور ہر قید شرعی سے نکل بھاگنے کے لیے بہانے تراشے جانے لگے۔ تو اب دیکھیں، اب بات دراصل یہ تھی کہ جو اجتہاد کا جو دروازہ بند کر دیا گیا تھا وہ کن حالات میں تھے، وہ حالات کیا تھے اب بتا رہے ہیں کہ اجتہاد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ ایسے خیال، ایسے راستے کو بنا لیے تھے، ایسے راستے کو تلاش کر لیے تھے کہ اس سے کیا ہے، حیلے بازی کر رہے تھے، حیلہ نکال کر کچھ بھی مسائل سے، جو بھی شرعی حکم ہے اس سے بچنے کے لیے، یا پھر جو شرعی قید ہے اس سے آگے نکلنے کے لیے، اس کو پھلانگنے کے لیے حیلے تلاش کرنے کی کوشش کیا کر رہے تھے۔ چند مثالیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں کیسے حیلے بناتے تھے۔ تو ایک مثال یہاں دیکھیں، حاشیے میں بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے لوگوں نے یہ حیلہ نکالا کہ سال کے آخر میں تمام مال بیوی کے نام ہبہ کر دیا، پھر جب بیوی پر زکوٰۃ فرض ہونے کا وقت آیا تو مال اپنے نام منتقل کرا لیا۔ انہی حیلہ تراشیوں کو دیکھ کر شیخ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یخادعون اللہ کانما یخادعون الصبیان، یہ لوگ خدا کو اسی طرح دھوکہ دینا چاہتے ہیں جیسے بچوں کو بہلاتے ہیں، بچوں کو جیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ حفص بن غیاث نے کہا تھا کتاب الحیل پر لکھ دو کہ کتاب الفجور، یعنی جو کتاب الحیل، حیلے کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی کتاب الحیل، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کتاب الحیل کی بجائے اس کا نام بدل کر کتاب الفجور لکھ دیا جائے۔ یعنی لوگ ایسی باتیں نکالنے لگے کہ جس سے شرعی احکامات سے بچ جائیں، شرعی حدود سے نکل جائیں، ایسے اپنی طرف سے یہ حیلے بہانے شروع کرنے لگے تھے۔ اکبر کے زمانے میں مخدوم الملک نے بھی یہی حیلہ اختیار کیا تھا، حالانکہ دولت کی فراوانی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں سونے اور چاندی کی خبریں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے ایسے نامناسب حیلوں کو تلاش کر وہ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ سے بچنے اور دیگر شرعی معاملات سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ فقہ کی کتابوں میں ایک مستقل باب الحیل کا اضافہ کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، کتاب و سنت کی تقدیم و حفظ کا بند تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، یعنی کتاب و سنت کی جو حفاظت کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ جو بند ہے، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، اور بنیاد فقاہت محض اٹکل اور ذہن و وہم پر قرار پا چکی تھی۔ یعنی جو فقہ اسلامی کی جو بنیاد ہے، ایک زمانہ تھا بزرگان دین جیسے بزرگان دین بیان کیے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ ہیں۔ ان کے زمانے میں تو خیر کتاب و سنت کی روشنی میں اجماع امت کے ساتھ جو ہے مسائل اور پھر ان کے احکامات نکالے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ حضرات دنیا سے پردہ کیے تو اب لوگوں کی منمانی شروع ہوئی، اجتہاد کے نام پر لوگ اپنے شرعی حدود سے بچنے کے لیے حیلے تلاش کرنے لگے۔ تو اب ایسے زمانے میں کیا کیا باتیں پیش آئی بتا رہے ہیں۔ جو علم فقہ کی جو بنیاد تھی وہ کیا ہے، بالکل ایک ذہن وہم کے اعتبار سے، گمان کے اعتبار سے صرف اٹکل پچو باتوں کی طرح
قرار پا گئی۔ پھر کیا تھا؟ ہر ذہن نے تیزی دکھائی اور ہر قیاس نے بلند پروازی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت الہی جو عدل و صداقت کے قیام کے لیے آئی تھی، اسی کے نام سے مکر و فریب اور ظلم و غصب، نہب و سلب یعنی حملہ کرنا، چھین لینا کے تمام کاروبار جاری ہو گئے۔ تو یعنی کہ اجتہاد کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ کیا ہے، ہیلے کے نام پر ہیلے بازیاں کرتے ہوئے وہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں لوگوں کے درمیان پیدا کر دیے جن کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں تھی۔ اور دنیا کی تباہی کے لیے اس سے بدترین وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا نام لے کر اس کی دنیا میں برائی پھیلائی جائے۔ کتنی ہی زنا کاریاں ہیں جو ہیلے نکال کر نکاح شرعی بنائی گئی، کتنے ہی غضب و ظلم اور اکل اموال بالباطل کے مصائب ہیں جن کو ایک شرعی معاملہ بنا کر جائز کیا گیا۔ یعنی یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے ذہنی اعتبار سے قیاس آرائیاں اپنی اعتبار سے اپنی طرف سے اندازہ کرتے ہوئے جو چیزیں جو راستے اختیار کیے تھے، اب اس میں سے چند بتا رہے ہیں کہ بہت ساری زنا کاریاں ہوئیں، بدکاریاں ہوئیں، لیکن ان کو ہیلا نکال کر نکاح میں شامل کر لیا گیا، نکاح کے طور پر سمجھا گیا۔ کتنے ہی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مالوں کو چھین لیا گیا اور پھر باطل طریقے سے لوگوں کے مالوں کو غصب کر لیا گیا، کھا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب سوال ہوا تو ایک شرعی انداز میں اس کو کیا ہے، قاعدے کے اعتبار سے ان کو بنا کر وہ حیلہ نکال کر جائز قرار دینے کی کوشش کی۔ کتنے ہی عقود فاسدہ ہیں، کتنے ہی غلط غیر شرعی فاسد معاملات ہوتے رہے لوگوں کے درمیان کہ جن کو اسی شیطان حیل نے جائز کرا کے بندگان الہی کے حقوق تلف کرائے۔ یعنی وہ جو شیطانی حیلے تھے جسے لوگ شرعی احکامات سے بچنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو ان معاملات کے ذریعے سے ہوا کیا، جو لوگوں کے حقوق ہیں، ان شیطانی حیلوں کی وجہ سے وہ حقوق کیا ہے، پامال ہونے لگے، اور ان حیلے بازیوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو تکالیف اور مصائب میں مبتلا کر دیا گیا۔ کتنے ہی حج ہیں جو ساقط ہوئے، کتنے ہی زکاتیں ہیں جو کبھی ادا نہیں کی گئی، کتنے ہی شارب الخمر یعنی شراب پینے والے اور زانی زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے ہیں جو حدود شرعیہ سے صاف بچا لیے گئے۔ یعنی یہ جو حیلے بازی کا جو بازار گرم ہوا، تو اس کی وجہ سے غیر شرعی اعتبار سے قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہوئے بہت ساری ایسی غلط باتیں ایجاد کر لی گئیں، بنا لی گئیں، جن کا شریعت مطہرہ میں ذرا برابر بھی ان کا کیا ہے، عمل دخل نہیں، اور ہرگز اس میں شریعت مطہرہ میں اس طرح کی باتوں کی اجازت نہیں ملتی۔ ان حیلہ بازیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکی اور اصلاح باطن جو مذہب کا اصلی مقصد تھا بالکل بھلا دیا گیا، اور مذہبی روح بالکل مردہ ہو کر رہ گئی۔ یعنی یہ جو غیر شرعی ہیلے بہانے اور پھر حیلے بازیاں شروع ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے غیر شرعی کام لوگوں کے درمیان رائج ہوئے۔ تو مذہب اسلام کا اصل جو مقصد تھا، انسان کے باطن کو سنوارنا اور پھر نفس کو پاک کرنا، اب یہ باطل حیلے بازیوں کی وجہ سے اب وہ ساری چیزیں مذہب اسلام سے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ تو صوفیہ کرام کا وہ طبقہ جو ان حالات میں پیدا ہوا، اس نے مذہب کی حقیقی روح کو بیدار کرنے، باطن کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کی طرف خاص توجہ کی۔ جو فقہی گتھیوں میں الجھے ہوئے تھے ان سے للکار کر کہا، یعنی یہ جو حالات بتائے ہیں، ایسے حالات میں صوفیہ اکرام کا طبقہ آگے بڑھا، اور خاص طور پر دین اسلام اور مذہب اسلام کی رہنمائی کرنے کے لیے، اصلاح باطن کے لیے، لوگوں کی اخلاق کی درستگی کے لیے خاص طور پر اس دور کا جو طبقہ ہے وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ اور جو حضرات یہ جو فقہی مسائل اور پھر غیر شرعی حیلے بازیوں میں جو الجھے ہوئے تھے، اس میں پڑے ہوئے تھے، ان سے للکار کر کہا کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر یہ جو باتیں تم اپنی طرف سے بتاتے ہو، ذرا برابر بھی ان کا قرآن اور حدیث میں
کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے بتایا کہ جب تک دل کی دنیا پاک و صاف نہ ہوگی انسانی زندگی میں کیف پیدا نہ ہوگا۔ یعنی یہ بزرگ اس دور کے اعتبار سے اصلاح کرتے رہے اور خاص طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اتاری کہ ظاہری دنیا پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ دل کی دنیا یعنی باطنی دنیا کو کیا ہے پاک کرے، تو اس کا اثر انسانی زندگی پر، ظاہری زندگی پر بھی ہوگا اور پھر اس کے اندر خود بخود اخلاق اور کردار میں درستگی پیدا ہوگی۔ 10ویں صدی عیسوی کے صوفیاء میں شیخ ابو سعید ابن العربی، شیخ ابو خالد الخلدی، شیخ ابو نصر السراج، شیخ ابو طالب مکی، شیخ ابو بکر اور عبد الرحمن السلمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں نے زبان اور قلم سے صحیح مذہبی روح کو بیدار کرنے کی کوشش کی، یعنی یہ بزرگ حضرات جو ہیں یہ زبان سے بھی لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، اصل جو مقصد ہے مذہب اسلام کا لوگوں کے سامنے لاتے رہے، اور جب ضرورت پڑی قلم کو بھی استعمال کر کر کتابی شکل میں، تحریری شکل میں یہ لوگ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیشہ وہ آگے رہے اور اصلاح باطن پر خاص زور دیا۔ ان حیلہ بازیوں کو دور کرنے کے لیے جنہوں نے باطنی زندگی کو گندہ کر دیا تھا، ضروری تھا کہ اخلاق کی صحیح تعلیم لوگوں کو دی جائے، یعنی جو حیلے بازیوں کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق بالکل خراب ہو چکے تھے، تو وقت کا تقاضا بھی تھا اور حالات بھی اس بات کو چاہتے تھے کہ لوگوں کے اخلاق کو درست کیے جائیں اور انہیں بتایا جائے کہ کسی قسم کی انسانی ترقی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک انسان کا دل تمام آلودگیوں سے پاک نہ ہو جائے۔ تو اب لوگوں کے اخلاق کو سدھارنے کی یہ بزرگ حضرات جو ہے کوشش کیے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے، انسان اگر ترقی چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر جو آلودگیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان کو نکال پھینکنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد انسان کیا ہے خود بخود آگے ترقی کے منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ صوفیاء کے نزدیک اخلاق کا جو معیار تھا اس کے متعلق مولانا شبلی کی یہ عبارت بڑی بصیرت افروز ہے۔ شریعت اور علم الاخلاق میں جن احکام کی تعلیم دی جاتی ہے، مثلا صبر، رضا، توکل، استغنا یعنی بے نیازی، قناعت یعنی تھوڑے سے مال پر اکتفا کر لینا وغیرہ وغیرہ، ان پر انسان عمل کرتا ہے تو اس بنا پر کرتا ہے کہ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے، اور شریعت کی سرتابی عذاب قیامت کے مستوجب ہے، یعنی شریعت کے احکامات کو پھلانگنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے قیامت کے دن عذاب الہی کو اپنے اوپر واجب کر لینے کا یہ سبب ہے۔ لیکن تصوف میں ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جس سے خود بخود اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ صوفی دل پر جبر کر کے صبر اختیار نہیں کرتا، بلکہ طبعاً اس سے صبر سرزد ہوتا ہے، یعنی مطلب صوفی کیا کرتا ہے، زبردستی صبر کرانے کے لیے دل کو تیار نہیں کرتا، بلکہ دل کو ایسا بنا لیتا ہے کہ خود بخود وہ صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ نہ پڑھوں گا تو دوزخ میں جانا پڑے گا، بلکہ اس لیے پڑھتا ہے کہ نہ پڑھنا اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ تصوف کا عملی حصہ ہے، یعنی صوفیاء کرام جو ہے جو تعلیمات قرآن اور حدیث کے ہیں، تو صوفیاء کرام لوگوں کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے ان تعلیمات کو عملی جامہ پہناتے اور پھر عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر لوگوں کو ساری باتیں بتایا کرتے تھے۔ اس دور کے صوفیاء نے تصوف کے اسی عملی حصے پر زور دیا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مشائخ متقدمین کے حالات اور سوانح کو بطور نمونہ پیش کیا، یعنی وہ یہ جو صوفیاء کا تیسرا طبقہ ہے، جو حالات پیچھے بتائے گئے ہیں لوگوں کے کیا حالات تھے، تو ان حالات میں لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اور اسلام کا اور پھر لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد بتانے کے لیے وہ لوگ کیا کیے، ان سے پہلے جو بزرگان دین تھے
مشائخ متقدمین جو پہلے والے جو متقدمین مشائخین تھے ان کے حالات لوگوں کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کرتے رہے کہ دیکھو یہ بزرگ ایسے تھے اور آج ہم ایسے ہیں، تو ان کی زندگی سے لوگ کیا ہے نصیحت حاصل کیا کرتے تھے۔ شیخ ابو سعید ابن العربی، شیخ ابو محمد الخلدی، شیخ ابو عبد الرحمن کی کتابوں کا منشا یہی تھا۔ شیخ ابو سعید ابن العربی بڑے جید عالم، محدث اور فقیہ تھے۔ خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے مرید تھے۔ انہوں نے طبقات نامی کتاب لکھی جس میں متقدمین صوفیاء کے حالات اور تعلیمات کو بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ کتاب اب ناپید ہے، یعنی شیخ ابو سعید ابن العربی کی جو کتاب ہے وہ کتاب کون سی کتاب؟ وہ بھی طبقات نامی جو کتاب ہے وہ اب دستیاب نہیں ہے، بالکل ختم ہو چکی۔ لیکن اس کے جو اقتباسات، اس کتاب سے جو بعض چیزیں جو لیے ہوئے دوسری کتابوں میں منتقل کیے گئے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت مستند تھی اور محنت سے ترتیب دی گئی تھی۔ اگرچہ کتاب دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے بعض جملے، بعض باتیں جو دوسری کتابوں میں بطور دلیل کے اقتباس کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، تو وہ باتیں اگر مطالعہ کریں، پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو اصل ہے وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بڑی مستند تھی۔ شیخ ابو محمد الخلدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات الاولیاء اسی زمانے میں لکھی۔ یہ کتاب بھی اب معدوم ہے، یعنی اب یہ کتاب بھی بازار میں دستیاب نہیں ہے۔ مشائخ کے حالات میں جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات الصوفیین ہے۔ اس کتاب کو جے پیڈرسن مرتب کر رہے ہیں۔ طبقات الصوفیین بہت سی کتابوں کا ماخذ ہے، یعنی یہ کتاب دراصل کیا ہے، بہت سی کتابوں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لیا گیا ہے۔ شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات صوفیہ میں اسی سے مدد لی۔ پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس کی ترتیب میں طبقات صوفیہ کو اپنا رہبر بنایا۔ یعنی طبقات الصوفیین یہ کتاب ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ الگ دوسری کتابیں لکھنے کے لیے اس کتاب کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کتاب کا سہارا لینے لگے۔ اس زمانے میں ایک زبردست کوشش یہ بھی کی گئی کہ تصوف کو شریعت اسلامی کے مطابق ثابت کیا جائے، یعنی تصوف اور شریعت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ان کو ایک ہی ہیں، یہ ثابت کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ میں یہ چیز خاص طور سے قابل غور ہے کہ یہ حضرات خاص طور پر اس پر توجہ دیتے تھے۔ شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ قوت القلوب میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف حقیقتاً قرآن اور حدیث کی پیداوار ہے، یعنی چونکہ قرآن اور حدیث پر بہت گہری نظر بھی تھی تو انہوں نے تصوف اپنے علم کے اعتبار سے یہ ثابت کیا ہے کہ تصوف قرآن اور حدیث کی علوم میں سے ایک علم ہے، یہ کوئی الگ نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے عبادات کا ذکر بالکل اسی انداز میں کیا جس طرح فقہ کی کتابوں میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عبادات کے باطنی پہلو اور منشے پر بڑا زور دیا ہے، یعنی احکام عبادات کے جو احکام ہیں وہ تو یہ حضرات نے بھی بیان کیا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عبادتوں میں یہ حضرات خاص طور پر باطنی پہلو پر زیادہ زور دیا کرتے تھے، اور عبادتوں کا جو اصل منشا ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کو استعمال کرنے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ حضرات بہت زیادہ زور اور توجہ دیا کرتے تھے۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التعارف لمذہب اہل التصوف، اس کتاب میں اسلام کے ایک ایک بنیادی اصول سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ یہی صوفیہ کا ایمان و عمل تھا۔ تصوف کی حمایت اس کتاب میں بڑے مدلل انداز میں کی گئی، اسی بنا پر یہ بہت مقبول ہوئی اور اس پر متعدد حاشیے لکھے گئے۔ آگے بتا رہے ہیں
تصوف کی اصطلاحات کو مقبول عام بنانے کی کوشش اس زمانے سے شروع ہوئی۔ یعنی جو تصوف کی جو اصطلاحات ہیں، خاص طور پر آگے بتائیں گے کہ کیا کیا اصطلاحات ہیں، کیسے کیسے ہیں، تو ان اصطلاحات کو لوگوں کے درمیان عوام میں لانے اور مقبول عام یعنی ہر ایک پر ان اصطلاحات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی زمانے سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے۔ تولید اصطلاحات کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا، یعنی اصطلاحات نئے اصطلاحات جو بنائے گئے تو اس کا ایک بڑا سبب اور اس کی بڑی ایک وجہ یہ تھی کہ منطق و فلسفہ کے مباحث نے طرح طرح کے نئے مصطلحات پیدا کر دی تھی۔ یعنی منطق اور فلسفے میں ان کی جو منطق اور فلسفے کی بحثیں ہیں اس میں ہوا کیا کہ طرح طرح کی کئی قسم کے نئے اصطلاحات پیدا ہوتے چلے گئے، اور یہ انداز علم و فن کے ہر شعبے میں کام کر رہا تھا۔ تو لہٰذا تصوف میں بھی کیا ہے، بہت ساری نئے اصطلاحات کا ایجاد کرنا عمل میں آیا۔ تصوف کی سب سے زیادہ اہم کتاب جو اس دور میں لکھی گئی وہ شیخ ابو ناصر سراج کی کتاب اللمع ہے۔ اس میں تصوف کے بنیادی تصورات اور معمولات پر بڑی خوبی سے بحث کی گئی ہے، اور نیت کی اصلاح پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ وقت کا سب سے اہم تقاضا یہی تھا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے ابو نصر سراج علیہ رحمہ کی کتاب اللمع، تو اس میں کیا ہے، تصوف کے جو بنیادی تصورات ہیں ان پر اور پھر تصوف کے جو معمولات ہیں ان پر بڑی خوبی سے، بڑی سختی کے ساتھ اس پر بحث کی گئی ہے، اور اس کتاب میں خاص طور پر نیت کی اصلاح نیت، جو نیت کو درست کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور چونکہ اس زمانے کے اعتبار سے وقت کا ایک اہم تقاضا بھی تھا۔ خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ شیخ سراج الدین علیہ رحمہ ابن سالم علیہ رحمہ کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے کہ نیت خدا کے ساتھ ہے اور خدا سے ہے اور خدا کے لیے ہے۔ یعنی ارادہ نیت جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ سے اور اللہ کے لیے، یہ کام کوئی بھی کام ہو اس کی نیت ایسی ہونی چاہیے۔ 10ویں صدی عیسوی کے تصوف کی تاریخ میں ایک اہمیت یہ ہے کہ اس زمانے میں صوفیہ کے حلقے اور گروہ بننے شروع ہو گئے۔ صوفیہ کرام کی جماعتیں اب یہ اسی دور میں کیا ہے، بننے شروع ہو گئے۔ شیخ علی حجویری المعروف بداتا گنج بخش علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں 12 گروہ کا ذکر کیا ہے، یعنی 12 جماعتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے ان میں 2 گروہ مردود ہیں، 10 مقبول ہیں۔ یعنی 12 جماعتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، 12 جماعتوں میں سے 2 جماعتیں جو کہ قابل قبول نہیں ہیں، 10 جماعتیں وہ کیا ہے، مقبول ہیں اور قابل قبول ہیں۔ اور وہ کیا، جو 10 جماعتیں ہیں وہ اب کیا کون سی ہیں، اب وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ مردود گروہ میں ان گروہوں کے نام یہ ہیں، جو 12 تھے ان میں پورے ایک کر نام بتا رہے ہیں۔ پہلی چیز، مردود جو گروہ ہے یعنی جو جماعتیں جو قابل قبول نہیں ہیں، وہ نام حلولی اور حلاجی کا شمار کیا جاتا ہے۔ حلولی تناسخ کے قائل تھے، تو اب یہ حلاجی یا پھر حلولی، تو بہرحال حلولی ہے، یہ حلولی نہیں، حلولی ہا کی پیش کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے، ان کا عقیدہ تناسخ کا عقیدہ تھا۔ تناسخ کیا ہے؟ تناسخ کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اس کی روح دوسرے آدمی کے جسم میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ مرنے کے بعد اس کی روح دوسرے آدمی کے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو حلول کرنا، ایک سے حلول کے معنی آتے ہیں اترنا، تو لہٰذا یہ حلول سے تناسخ کا یہ عقیدے کے قائل تھے۔ یہ دوسرا طیفوریہ، اس کی نسبت حضرت بایزید طیفور بستامی علیہ رحمہ سے تھی۔ یعنی یہ جو گروہ تھا، اس گروہ کی نسبت، اس جماعت کی نسبت کدھر سے تھی؟ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی طرف سے تھی۔ اس گروہ پر شوق اور مستی کا بڑا غلبہ تھا، اور اس کے پیرو سکر کو صحو پر
ترجیح دیتے تھے، یعنی خاص اصطلاحات ہے اس میں، تو لہٰذا یہ جو طیفوریہ جو طبقہ ہے، جو جماعت ہے، یہ کیا ہے، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی طرف یہ منسوب کی جاتی ہے۔ اور ایک قصاریہ ہے، اس گروہ کی نسبت یعنی یہ جماعت منسوب کی جاتی ہے کدھر، شیخ حمدون قصار علیہ رحمہ کی جانب کی جاتی ہے۔ یہ جماعت بعد کو ملامیہ کی صورت اختیار کر گئی، تو پہلے اس کا نام قصاریہ تھا، بعد میں آگے بڑھ کر اس جماعت کا نام کیا ہے، ملامیہ رکھ دیا گیا۔ نمبر 4 نوریہ، یہ جو جماعت ہے، یہ جو گروہ ہے، اس کی نسبت شیخ ابو الحسن بن نوری علیہ رحمہ کی جانب تھی۔ یہ جماعت تصوف کا مقصد فقر سے اونچا سمجھتا، یہ گروہ جو ہے تصوف کا جو اصل مقصد ہے فقر سے اونچا سمجھتا تھا، اور صحبت کو عزلت سے بہتر جانتا تھا۔ تو بہرحال یہ چوتھا گروہ ہے، یہ جو صوفیہ کرام کے بارے میں 12 گروہ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب میں ذکر کیے ہیں۔ 5واں محاسبیہ، اس کی نسبت شیخ حارث بن اسد محاسبی علیہ رحمہ کی جانب ہے۔ اس گروہ کا خیال تھا، یعنی اس جماعت کا یہ خیال تھا کہ رضا مقام نہیں ہے بلکہ حال ہے۔ یہ سب جو نئے نئے الفاظ آتے چلے جا رہے ہیں، یہ صوفیاء کرام کے جو دور ابھی ہم پیچھے بتائے ہیں، تو اس زمانے میں نئے نئے اصطلاحات شروع ہو گئے ہیں، تو وہ اصطلاحات کے نام ہیں، وہ رضا ہے، مقام ہے، حال جو ہے، تو یہ سارے کیا ہے، ان اصطلاحات کے نام ہیں۔ تقریباً 200 سال تک اس مسئلے پر شدید اختلاف رہا۔ اہل خراسان نے ان کی رائے کی تائید کی، اہل عراق نے مخالفت کی۔ شیخ حجویری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ان دونوں قوموں میں آج تک اختلاف پڑا ہوا ہے۔ 6واں تستریہ، اس گروہ کی نسبت شیخ سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ کی جانب ہے۔ اس گروہ میں یعنی یہ جو جماعت ہے، اس میں تزکیہ نفس کے اصول ترتیب دیے گئے، نفس کی پاکیزگی کے جو اصول ہوتے ہیں تو ان کو ترتیب دیے گئے۔ یہ لوگ سزائے نفس کے قائل تھے، یعنی نفس کو دبانے کے لیے نفس کو سزا دینا، اس کے یہ لوگ قائل تھے۔ 7واں گروہ ہے حکمیہ، اس کی نسبت حضرت ابو عبداللہ بن علی حکیم ترمذی سے تھی۔ ولایت کا تصور اسی گروہ سے شروع ہوا ہے۔ حکیم ترمذی علیہ رحمہ کا قول تھا کہ تمام دنیا اللہ کے ولیوں میں تقسیم ہے، اور ہر علاقہ ولایت ایک بزرگ کے تحت ہے، یعنی ہر علاقہ جو ہے ایک بزرگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 8واں خرازیہ، اس گروہ کی نسبت شیخ ابو سعید خرازی علیہ رحمہ سے تھی۔ فنا کا تصور اس گروہ نے پیش کیا۔ خفیفیہ، اس گروہ کی نسبت شیخ ابو عبداللہ محمد بن خفیف کی جانب تھی۔ اس گروہ نے حضور اور غیبت کا تصور پیش کیا، یعنی حاضر ہونا، غائب ہونا، ایسا جو تصور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی تصوف کی اصطلاحات میں سے یہ 2 اصطلاحات ہیں، تو اس کا تصور انہوں نے پیش کیا۔ نمبر 10 سیاریہ، اس گروہ کی نسبت شیخ ابو العباس سیاری علیہ رحمہ کی جانب تھی۔ اس گروہ میں جمع و تفریق کا نظریہ پیش کیا گیا۔ تو یہ جمع و تفریق یہ ریاضی کے نہیں بلکہ اصطلاحی جو تصوف کی جو اصطلاحات میں نئے نئے اصطلاحات بنائے گئے، تو ان میں سے یہ بھی جمع و تفریق کی ایک اصطلاح ہے۔ مندرجہ بالا یعنی جو ابھی جن جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا 10ویں صدی عیسوی میں وجود میں آئے تھے۔ یہ سارے گروہ، یہ سارے جماعتیں جو ہیں 10ویں صدی عیسوی میں ان کا وجود ہوا تھا، لیکن ان کی نسبت مشائقین متقدمین کی جانب کر دی گئی۔ جماعتیں اگرچہ 10ویں صدی عیسوی میں ظاہر ہوئی تھی، لیکن ان سے اس دور سے پہلے جو بزرگان دین گزرے ہیں، ان بزرگان دین کی طرف کیا ہے، ان اصطلاحات کو اور ان جماعتوں کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ تصوف 10ویں صدی عیسوی میں، 10ویں صدی عیسوی تک تصوف نے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مستند کتابوں کا خاصہ ذخیرہ مہیا ہو گیا تھا، اصطلاحات بھی کافی تعداد میں وجود میں آ گئی تھیں۔ گروہوں کی ابتدا یعنی جو
جماعتیں ہیں ان جماعتوں کی ابتدا بھی ہو گئی تھی، لیکن یہ تینوں چیزیں ابھی ابتدائی منازل میں تھیں، یعنی تصوف کے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مستند کتابوں کا ذخیرہ ایک یہ، دوسرا تصوف کے اصطلاحات بھی کافی تعداد میں وجود میں آ جانا، تیسرا جو جماعتیں تصوف کی بزرگان دین کی طرف منسوب کر بنائی گئی ہیں یہ تینوں بھی ابھی ابتدائی مراحل میں تھے، ابتدائی منازل میں تھے۔ کتابوں کی نوعیت رسالوں کی تھی، یعنی کتابیں ابھی بالکل مختصر جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہوا کرتے ہیں اس طرح کے تھے، ایسے رسالے جن میں یا تو متقدمین مشائخین کے حالات تھے یا کسی ایک خاص موضوع پر بحث تھی، یعنی وہ رسالے کیسے تھے کہ یا تو پہلے والے بزرگوں کے حالات ان میں تھے یا پھر کوئی خاص موضوع پر ان رسالوں میں بحث کی گئی تھی۔ تصوف کا پورا فلسفہ ابھی مدون نہیں ہوا تھا، یعنی تصوف میں خاص طور پر پوری اصطلاحات کو ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا تھا۔ اصطلاحات ایجاد ضرور ہو گئی تھی، یعنی تصوف کے جو اصطلاحات ہیں وہ تو بن گئے تھے ضرور، لیکن ان کا مفہوم ابھی وضاحت کے ساتھ متعین نہیں ہوا تھا۔ کون سی اصطلاح کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، لوگوں کے سامنے ابھی وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کی گئی تھی، اور ابھی بہت کچھ اصطلاحات کی کمی بھی تھی۔ گروہوں کا حال، یعنی جو جماعتیں بن گئے ہیں ان جماعتوں کا حال بھی یہی تھا، ابھی سلسلوں کی باقاعدہ شکل اختیار نہیں کی تھی۔ اس منزل تک پہنچنے میں کافی رکاوٹیں باقی تھیں۔ اگلے 300 سالوں میں یہ تینوں چیزیں پوری طرح نشو و نما پا گئیں، یعنی تصوف کی یہ جو 10ویں صدی عیسوی کا جو دور ہے تو اس میں کتابیں بھی تصوف کی رسالوں کی شکل میں تھیں، اصطلاحات کافی حد تک آ گئے تھے، مزید اصطلاحات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ جو جماعتیں، یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے آسان الفاظ میں اگر کہیں تو سلسلے جو ہے وہ ابھی ابتدائی انداز میں تھے، تو ان کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت تھی، تو لہٰذا یہ کام ابتدا تو ہوا، آگے چل کر 300 سال تک یہ کام جاری رہا، آخر میں جا کر یہ کام نشو و نما کو پہنچا، اور تصوف کی تحریک مسلمانوں کی دینی زندگی کا ایک خاص عنصر بن گئی، یعنی مسلمانوں کی زندگی کا ایک خاص حصہ یہ بن گئی۔ آئندہ تصوف کی ترقی کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صدی بصدی، یعنی 100 سال کے بعد پھر دوسرا 100 سال، تو صدی بصدی اس کی ارتقائی کیفیت کا جائزہ لیا جائے۔ ہر صدی میں تصوف کیسے بڑھتا چلا گیا، اب اس پر جائزہ لینا اب یہاں پر ضروری ہے۔ کیونکہ آئندہ جو مسلمانوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے تصوف کی ترقی میں، کہ کیسے تصوف ترقیات حاصل کرتا چلا گیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہر صدی کا الگ الگ تذکرہ کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ تو اب یہاں سے صدیوں کے اعتبار سے تصوف پر بحث کر رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں۔ تصوف 11ویں صدی عیسوی میں، 11ویں صدی عیسوی کے مشائخ میں مندرجہ ذیل بزرگ خاص طور سے قابل ذکر ہیں، یعنی 11ویں صدی عیسوی میں ابھی جن حضرات کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ حضرات خاص طور پر ذکر کیے جائیں۔ ان کے حالات کے مطالعے سے تصوف کے عام رجحانات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بزرگ شیخ ابو نعیم اصبہانی، دوسرے شیخ ابو القاسم خشیری، تیسرے شیخ علی حجویری، اس کے بعد چوتھے ہیں شیخ عبداللہ انصاری، پانچویں ہیں شیخ ابو سعید ابو الخیر۔ شیخ ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن اسحاق اصبہانی شافعی المذہب تھے، علم حدیث کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور تصنیف حلیۃ الاولیاء میں ہزاروں صوفیاء اکرام کے حالات جمع کیے ہیں۔ یہ کتاب 10 جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور متقدمین مشائخ کے حالات میں بہت مستند اور معتبر مانی جاتی ہے۔ امام ابن جوزی نے اس کتاب کا خلاصہ 5 جلدوں میں کیا ہے۔ دوسری کتاب، یعنی پہلے حضرت تھے شیخ ابو نعیم اصبہانی، تو ان کی کتاب حلیۃ الاولیاء اس کے بارے میں سمجھاتی ہے۔ دوسرے بزرگ ہیں شیخ ابو القاسم خشیری،
تو شیخ ابو القاسم قشیری اس عہد کے دوسرے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ ان کا رسالہ فن تصوف میں سب سے زیادہ مقبول ہوا اور اس پر متعدد یعنی کئی شرحیں لکھی گئی۔ شیخ قشیری علیہ رحمہ علوم دین میں اچھی نگاہ رکھتے تھے، قرآن کا مطالعہ بڑی توجہ سے کیا تھا اور اس کی شرح لطائف الاشارات کے نام سے لکھی تھی۔ رسالہ قشیریہ میں تصوف کی مندرجہ ذیل اصطلاحات ملتی ہیں، یعنی وہ جو خاص طور پر تصوف کا جو اہم ترین رسالہ سمجھا جاتا ہے رسالہ قشیریہ، اس میں تصوف کے بعض اصطلاحات ان الفاظ کے ذریعے سے ملیں گے: وقت، مقام، حال، قبض و بسط، ہیئت، انس، تواجد، وجد، وجود، جمع و فرق، فنا اور بقا، غیبت و حضور، سہو و سکر، ذوق و شرب، سر و تجلی، محاضرہ، کشف و مکاشفہ، مشاہدہ و معائنہ، لوائح، توامع، لوامع، حجوم، تلوین و تمکین، قرب و بعد، شریعت، حقیقت، طریقت، نفس، خواتر، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شاہد، نفس، روح اور سر۔ یہ اصطلاحات رسالہ قشیریہ میں دیکھنے میں آئیں گے۔ اس رسالے میں شیخ قشیری علیہ رحمہ نے ان تمام اعتراضات کی تردید کی ہے، یعنی ان تمام اعتراضات کا آپ نے جواب دیا ہے جو اس زمانے میں عام طور پر تصوف اور صوفیہ پر عائد کیے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں صوفیہ اکرام پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، تو اس رسالے میں خاص طور پر آپ نے ان سارے کے سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ ان کا انداز گفتگو بڑا سلجھا ہوا اور دلکش تھا۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تصوف شریعت و سنت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت اور سنت سے ہی نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ شیخ قشیری علیہ رحمہ کے اس رسالے نے معترضین کی زبانیں بند کر دیں، یعنی اس رسالے کے بعد جو اعتراض کرنے والے تھے وہ سب کے سب کیا ہے، خاموش ہو گئے اور تصوف کی ترقی اور قبولیت کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ رسالہ جو ہے تصوف کو ترقی دلانے میں انتہائی اہم ترین کارنامہ انجام دیا۔ شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش جید عالم اور مشہور بزرگ ہیں۔ اپنے زمانے کے بے شمار مشائخ سے ملے تھے اور فیض آپ نے حاصل کیا تھا۔ ابتدائی زمانے میں سفر و سیاحت کا بہت شوق تھا، یعنی ابتدائی زمانے میں جو ہے سفر کرنا، سیر و تفریح کرنا آپ کو اس کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ شام سے لے کر ترکستان تک اور دریائے سندھ سے لے کر بحر کسپین تک گشت کیا تھا۔ آخر میں لاہور آئے اور پھر وہیں کے ہو رہے، یعنی وہیں پر آپ رہ گئے۔ شیخ حجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں اپنی 9 تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ اب سوائے کشف المحجوب کے سب معدوم ہو گئی، یعنی کشف المحجوب جو حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے اپنے 9 کتابوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان 9 کتابوں میں اب سوائے کشف المحجوب یہ جو کتاب ہے، اس کے علاوہ باقی سب کتابیں اب کیا ہے، بازار میں دستیاب نہیں ہیں۔ کشف المحجوب کا شمار تصوف کی اعلیٰ ترین کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ دارا شکوہ نے لکھا ہے، کشف المحجوب مشہور و معروف ہے، کسی کو اس پر اعتراض کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ وہ مرشد کامل ہے۔ فارسی زبان میں تصوف میں ایسی عمدہ کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ چلیے، تو بہرحال اب یہ جو دارا شکوہ جو صاحب ہیں، ان کے اس تبصرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کشف المحجوب اس کتاب کو تصوف میں کتنی اہمیت حاصل ہے۔ امام قشیری علیہ رحمہ کی طرح شیخ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے تصوف کو اسلامی شریعت سے قریب لانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے امام قشیری علیہ رحمہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف اور شریعت دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، تو شیخ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ انہوں نے بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شریعت اور تصوف دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ شیخ علی حجویری علیہ رحمہ کے خیالات میں بڑی صفائی اور انداز بیان میں بڑی گہرائی تھی۔
تصوف کی کتابیں اب تک عربی زبان میں تھیں، اس لیے عوام کو استفادے کا موقع بہت کم تھا۔ یہ پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں لکھی گئی، یعنی تصوف میں فارسی زبان میں لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب کشف المحجوب ہے۔ حقیقی تصوف کو عوام تک پہنچانے میں اس کتاب کا بڑا حصہ ہے۔ بعض مشائخ کا تو یہ کہنا ہے کہ جس شخص کا کوئی پیر نہ ہو اس کے لیے کشف المحجوب کافی ہے، یعنی اس کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کشف المحجوب کتاب اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ سن 1931 عیسوی میں جب پروفیسر محمد حبیب صاحب کابل گئے تھے تو ملاشور بازار نے ان سے اس خیال کا اظہار کیا کہ کشف المحجوب عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اس کا فارسی ترجمہ بعد کو ہوا، عربی اصل جو نسخہ ہے ضائع ہو گئی، فارسی ترجمہ باقی رہ گیا۔ تو یہ پروفیسر حبیب صاحب جو اس کتاب کے شروع میں ان کا جو تعارف جمع کیا گیا ہے، تو وہ جب کابل گئے 1931 ہجری عیسوی میں، تو وہاں پر بعض لوگوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ کتاب اصل عربی زبان میں تھی، بعد میں اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا، عربی زبان کا جو نسخہ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، فارسی ترجمہ باقی ہے۔ پروفیسر محمد حبیب صاحب نے اس رائے کو قبول کر لیا اور ان کا خیال بھی اب یہی ہے کہ اصلی کتاب عربی میں تھی جو ضائع ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ فارسی کا انداز تحریر ایسا ہے کہ ترجمے کا خیال ہوتا ہے۔ مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں، یعنی پروفیسر محمد حبیب صاحب جو اپنی رائے قائم کر لیے تھے کہ کشف المحجوب اصل عربی زبان میں تھی، بعد میں فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا، ان کا یہ خیال تھا۔ وہاں دورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لی تھی، لیکن خلیق احمد نظامی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں ہے، میں ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ جہاں تک فارسی طرز تحریر کا تعلق ہے، یعنی فارسی انداز میں کتاب جو لکھی گئی ہے اس کا جو تعلق ہے، اس زمانے کی دوسری کتابیں بھی اسی انداز میں لکھی گئی ہیں۔ ابو الفضل بیہقی کی تاریخ آل سبکتین کی فارسی بھی اسی طرح کی ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں کسی تذکرہ یا پھر تاریخ میں اس کتاب کے عربی میں ہونے کا اشارہ نہیں ملتا، یعنی یہ جو کشف المحجوب ہے یہ عربی زبان میں تھی، نہ کسی تاریخی کتاب میں ملتا ہے، نہ پھر اس پر گفتگو ملتی ہے یا اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ متقدمین مشائخ نے اپنی کتابوں میں جہاں جہاں اس کے اقتباسات دیے ہیں، یعنی جو پہلے زمانے کے جو مشائقین ہیں اپنی کتابوں میں جہاں کہیں بھی اس کتاب کا حوالہ دیے ہیں، اس کتاب کی چند باتیں نقل کیے ہیں، تو وہ سب فارسی میں ہیں اور اسی موجودہ نسخے کے مطابق ہے۔ تو سارے حوالہ جات، اقتباسات وہ سب کیا ہے؟ فارسی زبان میں ہے۔ کشف المحجوب جیسا کہ اندرونی شہادات سے ظاہر ہے لاہور میں لکھی گئی، یہاں کے بسنے والوں کے لیے فارسی زبان ہی کی کتاب زیادہ مفید ہو سکتی تھی، تو وہاں کے رہنے اور بسنے والے لوگوں کے اعتبار سے حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے فارسی زبان میں کتاب تحریر کی۔ یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ عربی زبان میں تھی اس کو فارسی ترجمہ کیا گیا، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ علی حجویری علیہ الرحمہ کی اس کتاب نے ایک طرف تصوف سے متعلق عوام کی غلط فہمیوں کو دور کیا، دوسری طرف اس کی ترقی کی راہیں کھول دیں، تو دونوں کام اس کتاب سے ظاہر ہوئے، انجام دیے گئے۔ شیخ عبداللہ انصاری ہروی پیر ہری کے نام سے مشہور رہے، اپنے زمانے کے مشہور محدث اور صوفی تھے، حنبلی مذہب کی طرف رجحان تھا، اتباع سنت کا خاص خیال رکھتے تھے، اہل بدعت سے ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے، یعنی دور رہا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے 5 مرتبہ ان کو لوگوں نے قتل کی دھمکی دی۔ انہوں نے تصوف کو مقبول عام بنانے میں بڑا کام کیا۔ ان کی مندرجہ ذیل تصانیف دستیاب ہوتی ہیں، یعنی جو ابھی جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کتابیں بازار میں ابھی بھی دستیاب ہیں۔ منازل السائرین، طبقات صوفیہ، کتاب جامع الکلام، چوتھا مناجات۔
ہر کتاب اب دیکھیں، اب تھوڑا تھوڑا اس کا کیا ہے اب تذکرہ کر رہے ہیں۔ منازل السائرین عربی زبان میں ہے اور تصوف کے مسائل پر اس قدر مقبول کتاب ہے کہ اس کی متعدد یعنی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ طبقات الصوفیہ عبد الرحمن سلمی کی تصنیف سے ماخوذ ہے، یعنی یہ کتاب اس میں جو باتیں ہیں، جو احوال، جو حالتیں ہیں بزرگان دین کی، عبد الرحمن سلمی کی جو بڑی کتاب ہے اس سے یہ باتیں لی گئی ہیں۔ جامع الکلام میں دینیات کے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ پیر ہری کی مناجات بڑی پردرد اور پرتاثیر ہے۔ اس کے ترجمے متعدد زبانوں میں ہوئے ہیں۔ شیخ عبداللہ ہروی کی تصانیف کو ہندوستان میں بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ سرور الصدور ملفوظ شیخ حمید الدین ناگوری خلیفہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمن میں متعدد جگہ ان کے تصانیف کا ذکر کیا ہے اور بڑی عقیدت سے ان کے حوالے دیے گئے ہیں۔ اس زمانے کے شعراء میں سب سے پہلا مرتبہ شیخ ابو سعید ابو الخیر کا ہے۔ جن بزرگوں کا اب تک ذکر کیا گیا انہوں نے اپنی تصانیف مناجات کے علاوہ، یعنی اپنی کتابیں مناجات کے علاوہ فارسی یا عربی نثر میں چھوڑی ہے۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی رباعیات کا بیش بہا ذخیرہ چھوڑا ہے، یعنی فارسی رباعیات آپ نے چھوڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نثر کے ذریعے خیالات کی ترویج اتنی آسان نہیں جتنی نظم کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں اگر کچھ خیال بنانا ہے تو نثر کے ذریعے سے وہ خیالات اتنے اثر انداز نہیں ہوتے جتنے کہ نظم کے ذریعے سے ہوا کرتے ہیں۔ ایک انگریز مصنف کا قول ہے کہ شعراء تو اپنے زمانے کے قانون ساز ہوتے ہیں، جو بات ان کے قلم سے نکل گئی ہر جگہ گشت کر گئی۔ مولانا شبلی ان کے متعلق لکھتے ہیں، سب سے پہلے صوفیانہ خیالات حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر نے ادا کیے۔ وہ شیخ بو علی سینا کے معاصر تھے، یعنی ان کے ہم عصر تھے۔ ان سے اور شیخ سے اکثر مراسلت رہتی تھی، یعنی آپس میں خطوط روانہ کیے جاتے تھے، خطوں کے ذریعے سے گفتگو کی جاتی تھی۔ شیخ مشکل مسائل ان سے دریافت کرتا تھا اور وہ جواب دیتے تھے۔ یہ مراسلات آج بھی موجود ہیں۔ شیخ کے اشعار میں عشق حقیقی کی آگ بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ شیخ سے مراد شیخ ابو سعید ابو الخیر ہیں۔ ان کے اشعار میں جو ہے عشق حقیقی کی آگ بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ان کے دو رباعیہ جو مولانا شبلی نے انتخاب کی ہے ان کے جذبات عشق کے آئینہ دار ہیں، یعنی عشق حقیقی کا جو جذبہ ہے ان کے ان دو رباعیوں سے کیا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ مختصراً اس صدی میں تصوف کی حالات یہ تھی، تصوف کے خیالات تیزی کے ساتھ عوام میں پھیل رہے تھے۔ تقریباً ہر مذہب کے مشاہیر صوفیہ، یعنی مشہور جو صوفیہ اکرام ہیں اور علماء کرام نے تصوف کی حمایت میں قلم اٹھا لیا۔ شیخ ابو نعیم اصبہانی شافعی مذہب تھے، شیخ علی حجویری حنفی تھے، شیخ عبداللہ انصاری حنبلی تھے۔ تو ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام نے، صوفیہ اکرام نے کیا کیا، اپنا قلم اٹھایا اور اس قلم کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ تصوف اور شریعت اسلامیہ کے درمیان تطابق کی کامیاب کوشش کی گئی۔ تطابق یعنی دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں میں مطابقت پیدا کرنے کی، یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ایک ہیں بتانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ صدیوں میں علماء کا بڑا حصہ تصوف کی طرف کھینچ آیا۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے اپنی رباعیات، شیخ عبداللہ ہروی نے اپنی مناجات اور شیخ علی حجویری علیہ الرحمہ نے اپنی کشف المحجوب کے ذریعے تصوف کے خیالات کو عوام تک پہنچا کر تصوف کے عوامی تحریک بننے اور سلاسل کے منظم ہونے کا سامان بہم پہنچا دیا۔ یعنی جو تصوف کی عوامی تحریک ہے وہ، اور پھر جو سلسلے باضابطہ منظم انداز میں جو ترتیب دیے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا راستہ یہ کتابیں اور
شیخ ابو سعید ابو الخیر کی رباعیات اور پھر عبداللہ حروی کی مناجات، ان چیزوں نے کیا ہے یہ ایک بڑا راستہ فراہم کیا ہے۔ تو اب الحمدللہ ہم اس نشست میں جو ہے 11ویں صدی عیسوی میں جو تصوف ہے وہاں تک ہم مکمل طور پر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ جو قدیم نسخہ ہے، یہ نسخے تقریباً اس کے 102 صفحے ہم مکمل اب یہاں پر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہم یہاں پر پڑھے ہیں، تعلیم حاصل کیے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس کتاب کی ریکارڈنگ میں جو صاحب تعاون کر رہے ہیں سید مکرم کوتوال چشتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔